السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو پی اپڈیٹ۔ آج کے 5 سے 6 امپورٹنٹ گورنمنٹ کی سکیمز اور امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن سرکاری ملازمین کے حوالے سے مختلف خبریں آپ کے ساتھ، آپ کے فائدے والی خبریں بھی لے کر آئے ہیں، کچھ افسوسناک نیوز بھی ہیں۔ ملازمین کے لیے صوبائی حکومت کا انقلابی اقدام، پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، اچانک تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں، ملازمین کے لیے سروس ٹریبیونل کا شاندار فیصلہ، الیکٹرک بائک آسان قسطوں پر جو گورنمنٹ نے اسکیم شروع کی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ کے آج کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں سپٹمبر 10 تاریخ 11 تاریخ کو، وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ای پینشن سسٹم کی منظوری دے دی۔ بہت ہی اچھی اور خوشائند بات ہے اگر اس پر واقعی عمل درآمد ہو جائے۔ کے پی کے والوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، نئے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی ای پینشن سسٹم کے تحت ہوگی۔ اب یہ ای پینشن سسٹم ہے کیا دوستو؟ یہ آن لائن یعنی کہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور آن لائن آپ کا سارا کام، دفتر کے چکر اور رشوت والا کام ختم ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں۔ جنوری 2026 سے یہ جو ہے نافذ العمل ہوگا۔ خیبر پختونخوا نافذ کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ علی مین گنڈا پور آزاد کشمیر اسمبلی وفد کی بھی ملاقات۔ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ڈیجیٹل گورننس کی جانب ایک اور انقلابی اقدام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے سرکاری ملازمین کے لیے احساس ای پینشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دے دی ہے دوستو۔ ای پینشن سسٹم 1 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگی، 1 جنوری 2026 سے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے ای پینشن سسٹم کے اجرا کے لیے کانسیپٹ پیپر تیار کر لیا ہے، جبکہ کانسیپٹ پیپر کو عملی شکل دینے کے لیے محکمہ خزانہ کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جنوری 2026 سے نئے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی ای پینشن سسٹم کے تحت کی جائے گی، جبکہ موجودہ پیپر بیسڈ پینشن نظام کو مکمل پیپر لیس ای پینشن نظام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس مقصد کے لیے احساس پینشن ڈیش بورڈ کا اجرا کیا جائے گا آن لائن، یعنی کہ جیسے فارم ہوتا ہے آپ نے وہ فل کرنا ہے وہاں پر۔ اب فائدہ کیا ہونے والا دوستو آپ اس پورٹل پر اپنے تمام دستاویز، جو ضروری دستاویز ہیں، ان کی پکچر لیں گے، اسکین کریں گے، اپلوڈ کریں گے۔ اسی طرح اگلے مرحلے میں خود کار سسٹم کے تحت وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی جائے گی، جہاں متعلقہ دفتر میں جاتی جائے گی، وہاں وہ کمپیوٹر والا بندہ اس کو آگے فارورڈ کر کے اس کو جو ہے ویریفائی کرنے کے بعد سٹیمپ لگتی جائے گی۔ نئے نظام کے تحت کسی بھی مرحلے میں ایک بھی فزیکل فائل یا پیپر استعمال نہیں ہوگا۔ ویریفیکیشن کے بعد خود بخود آپ کے آرڈرز جنریٹ ہو جائیں گے اور آرڈرز پر دستخط بھی موجود ہوں گے۔ نیکسٹ دوستو آپ کے لیے ایک گڈ نیوز لے کر آئے ہیں، گورنمنٹ اسکیم کی ای بائک سسٹم جو چل رہا ہے اس حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، جس کے تحت صرف مالی سال 2025 سے 26 کے پہلے مرحلے میں 40,000 الیکٹرک موٹر سائیکلز اور 1,000 الیکٹرک رکشوں کی سبسڈائز نرخ پر فراہمی۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ سبسڈی کا مطلب ہوتا ہے کچھ پیسے گورنمنٹ پے کرے گی اس چیز کے، اور کچھ پیسے جو ہے استعمال کرندہ یوزر جو ہے وہ پے کرے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے آن لائن درخواستیں 1 ستمبر سے 30 ستمبر 2025 تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ کامیاب درخواست گزاروں کا انتخاب بذریعہ کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی 1 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب مینولی یا انسان کوئی قرعہ اندازی میں پرچیاں اٹھاتا ہے تو آپ کو 100 طرح کے ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں کہ میرا نام ڈالا ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کی پرچیاں ڈالنی ہیں، ہماری ڈالی نہیں ہے، انسان ہے، یہ ہے وہ، کوئی بھی 2 نمبری ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی ہوگی جس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا، کوئی یعنی کہ کسی بھی سلیکٹ ہونے کے چانسز ہوں گے، کوئی سفارش، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا۔ آپ کے ہر بندے کا ایکول چانس ہوگا کہ اس کو بھی موقع مل سکتا ہے۔ اب آگے آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو اس بائک میں کتنا چانس ملتا ہے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کی 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں، اگر آپ کو خود نہیں آتا تو آپ کسی قریبی شاپ پر جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے شاپ پر جا کر آپ انہیں کہیں کہ ای بائک اسکیم ہے، ہمیں اس پر اپلائی کرنا ہے، وہ آپ سے 100-200 روپیہ لے گا اور آپ کے کوائف لے کے ڈاکومنٹس وغیرہ ساری پوچھ کے وہ اپلائی کر دے گا۔ الیکٹرک موٹر سائیکل پر 80,000 تک سبسڈی دی جائے گی۔ 3 ویلرز، الیکٹرک رکشوں اور لوڈر پر 4 لاکھ روپے تک کی سبسڈی دی جائے گی۔ درآمد فیول کی مد میں 290 ارب روپے کی بچت کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں اس اسکیم کی وجہ سے کمی آئے گی۔ الیکٹرک موٹر سائیکلز کے لیے 2 سال کی آسان اقساط پر 2 لاکھ روپے تک کے قرضہ جات، اور اسی طرح الیکٹرک رکشوں کے لیے 3 سال کی آسان اقساط پر 8,80,000 روپے تک کے قرضہ جات بھی فراہم کرے گی۔
مزید معلومات اور درخواست جمع کروانے کے لیے وزٹ کریں۔ آن لائن درخواست جمع کروانے کے لیے فون نمبر بھی دیا گیا ہے، اس فون نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رکشے وغیرہ کا ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنا رکشہ لے کر انسٹالمنٹ پر اسی میں سے ارننگ کر کے اسی میں سے اس کی انسٹالمنٹ واپس پے کر کے ایک اچھا روزگار کما سکتا ہے اور 80,000 کی سبسڈی بھی لے سکتا ہے۔ تو آپ کو سب دوستوں کو گورنمنٹ کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نئے نوٹیفیکیشن ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سیلری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ملازم جو ہے درجہ چہارم کا ہو یا کسی بھی لیول کا، اس کی سیلری کم سے کم 40,000 اور فی گھنٹہ 192 روپے آمدنی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ پہلے 36 یا 38,000 روپے تھی پہلے، جو کہ 40,000 کر دی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد اگر ہم حقیقت میں بات کریں، سچ ہے لیکن کڑوا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج بھی پرائیویٹ ٹیچرز کہہ لیں آپ یا دوسرے لوگ کہہ لیں، وہ 6,000 4,000 8,000 پر جاب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے کر دیا ہے، قانونی طور پر ان کو 40,000 دینا چاہیے۔ اب آگے عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ ڈسکشن ہے۔ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا وہ بھی ایک الگ سے بحث ہے۔ بہرحال میرا کام آپ کے ساتھ نوٹیفیکیشن شیئر کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں دوستو، ایک اور نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے جو کہ حال ہی میں ہوا ہے، ابھی سپٹمبر میں ہوا ہے، کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک میٹنگ ہوئی ہے کوالیفیکیشن ایکویلنس ڈٹرمنیشن کمیٹی کی طرف سے، ہیلڈ ان کمیٹی روم آف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آن 3/7/2025 3 PM کو 3/7/2025 کی ایک میٹنگ تھی، جس کے بارے سے نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا گیا۔ میٹنگ پہلے ہوئی تھی، نوٹیفیکیشن اب جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ BS 16 سالہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ MA اور MSc کے برابر کنسیڈر کی جائے گی۔ It is hereby notified that the BS degree 16 year of education is academically equivalent to the MA MSc degree 16 years of education۔ 16 سالہ ایجوکیشن کے برابر کنسیڈر ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مختلف گروپوں میں ہم گوئیاں چل رہی تھیں کہ میرٹ بیسڈ ہیڈ شپ آرڈر کینسل ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ کینسل نہیں ہو رہے۔ جنہوں نے آؤٹ آف دا ڈسٹرکٹ اپلائی کیا تھا یا جو کانٹریکٹ پر تھے، صرف ان کے جو ہیں میرٹ، ان کے جو ہے آرڈر کینسل ہوئے ہیں۔ شکریہ۔